اسٹوڈنٹس، جیسے کل ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں اور پھر اس کے کچھ ایڈوانٹیجز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو میں نے آپ سے پھر کل کہا تھا کہ میں اس کے کچھ امپورٹنٹ آپ کو کمپوننٹس بتاؤں گا کہ جس کی بیس پہ ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی اسٹیبلش ہوتا ہے. جیسے کل ہی میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ دو چیزیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے اور ایک اسی کمیونیکیشن کو ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی کیا کرنا ہے، ہم نے آگے اسپریڈ کرنا ہے، یا سینڈر کی صورت میں یا ریسیور کی صورت میں ہم نے کرنا ہے. تو کمپوننٹس میں سب سے جو پہلا پارٹ آتا ہے ہمارے پاس وہ ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی صورت میں ہے. کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو آپ کی آج کل پاکٹس میں پڑا ہوا ہے اسمارٹ فون، جو کہ آج کل کا ہمارا کمیونیکیشن موڈ بنا ہوا ہے اور بہت ایکسیسیبل موڈ ہے، جیب کے اندر پڑا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ آپ آفس میں بیٹھے ہوئے، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے، ضروری نہیں، آپ کہیں سے بھی اسمارٹ فون کا استعمال کرو اور اپنے ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہو. تو ہارڈ ویئر ہمارے لیے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کیوں امپورٹنٹ حصہ ہے، اگر ہم پہلی لائن کو دس از دا فزیکل ٹیکنالوجی دیٹ ورکس ود دا انفارمیشن. ہارڈ ویئر کین بی ایز اسمال ایز اے اسمارٹ فون، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا، دیٹ فٹس ان اے پاکٹ اور ایز لارج ایز اے سپر کمپیوٹر. چاہے پی سیز کا استعمال کرو، چاہے لیپ ٹاپس کا استعمال کرو، چاہے جو اسمارٹ فون کا استعمال کرو، چاہے ٹیب کا استعمال کرو، یہ بیسیکلی تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، یہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر کہلاتی ہیں. اب ان ہارڈ ویئر میں صرف میں ان کمپیوٹرز کو ہی لے کے نہیں چلتا، ان کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں جن کو ہارڈ ویئر آلسو انکلوڈز دا پیریفرل ڈیوائسز، لائک اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں. کمپیوٹرز تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کمپیوٹرز کو بنانے میں جو چند چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، کی بورڈ ہو گیا، اس کا ہارڈ ڈرائیو ہو گیا، ریم ہو گیا، راؤٹرز وغیرہ ہو گئے، جو کہ آپ کے یہ تمام فزیکل تھنگز ہیں جو کہ آپ کے اس آئی ٹی کے کنیکشن کو کیا کرتی ہیں، اسٹیبلش کرتی ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ڈیوائس، چاہے وہ ایک ماؤس کی صورت میں ہے، چاہے وہ ایک کی بورڈ کی صورت میں ہے، چاہے وہ ایک اسکرین کی صورت میں ہے، ایک راؤٹر کی صورت میں ہے، ایک چھوٹی سی کیبل ہے، جو بھی آپ استعمال کریں، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اس میں نہیں ہوتی تو آپ یقین جانیے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سیکنڈ ون، اگر آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے تو انہی ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے یو نیڈ سم سافٹ ویئرز. جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی، سوشلز پہ اگر بات کریں تو کمیونیکیشن کے لیے ہم واٹس ایپ، اٹس اے سافٹ ویئر، اٹس اے ایپ. ہم فیس بک کا استعمال کریں، ہم ٹویٹر کا استعمال کریں، ہم جو ہے انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم جی میل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سوشلز کو ہم نے استعمال کرنا نا، تو فرسٹ تھنگ جو ہم نے کل بات کی تھی کہ آپریٹنگ سسٹم ان میں ہونا ضروری ہے. جو ہارڈ ویئرز ہیں، ان تمام ہارڈ ویئرز کو چلانے کے لیے ہمارے پاس ایک سسٹم سافٹ ویئر کا ہونا ضروری ہے. اگر جیسے ہم ونڈوز 10 کی بات کرتے ہیں، ونڈوز 8 کی بات کرتے ہیں، 7 کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم نیٹ ورکنگ کے موڈ میں جاتے ہیں، ہم نے سسٹمز میں کنیکٹ رکھ کے کمیونیکیشن کرنی ہے، تو ہم زینکس، یونکس، لائنکس وغیرہ کی بات کریں گے کہ ہم ان کو کنیکٹ کریں گے. یہ تمام سسٹم سافٹ ویئرس کی میں نے بات کی. سوشل سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. تو دا ہارڈ ویئر نیڈس ٹو نو واٹ ٹو ڈو اینڈ دیٹ از دا رول آف سافٹ ویئر. آپ نے کرنا کیا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے وہ آپ کی انسٹرکشنز پہ بیس کرتا ہے. آپ جو انسٹرکشنز دو گے وہ آپ کا پروگرام کہلاتی ہے، اور پروگرامنگ کو ہی ہم اکٹھا کر کے ایک سافٹ ویئر جنریٹ کرتے ہیں. تو سافٹ ویئر کین بی ڈیوائڈڈ انٹو ٹو ٹائپس، ایک تو سسٹم سافٹ ویئر ہے اور ایک ایپلیکیشن ہے. جیسے سسٹم میں نے آپ کو کہا ونڈوز 10 کی بات کی، ونڈوز 7 کی بات کی، یا اگر ہم اینڈرائڈ ورژنس پہ آتے ہیں تو آج کل جو ہے ہمارا یہ لالی پاپ وغیرہ اور یہ مارش میلو وغیرہ اور یہ اوریو وغیرہ، یہ اس اسمارٹ فون کے سافٹ ویئر ہیں. لیکن اگر آپ پی سی یا لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے تو ونڈوز 10 اور ونڈوز 7 کی میں بات کروں گا. ایپلیکیشن سافٹ ویئرس ہیں، جیسے میں نے آفیشیل سائٹ پہ کہا، آؤٹ لک وغیرہ ہو گیا، مائکروسافٹ آفس ٹولز ہیں جتنے ہم ان کو استعمال کریں، یا جو ہے ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے ہم مختلف ڈی بیسز کا استعمال کرتے ہیں، یا جو ہے ہم کمیونیکیشن کے لیے کبھی یاہو استعمال کرتے ہیں، یا جو ہے ہم کبھی جی میل استعمال کرتے ہیں. دیز آل جو تمام کی تمام ہیں یہ ہمارے پاس ایپلیکیشنز میں آ جاتی ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ کو دونوں سسٹمز کو کنیکٹ کرنے کے لیے ٹیلی کمیونیکیشنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. مینز آپ نے کوئی نہ کوئی کنیکشن استعمال کرنا ہے کہ جب دو ڈیوائسز کو آپ سیکٹرز میں
کسی ایک روم میں، کسی ایک بلڈنگ میں، کسی شہر میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ کنیکٹ کرنا چاہیں دو ڈیوائسز کو کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں، تو اس کمیونیکیشن کے لیے آپ کو مسٹ جو ہے لنکس چاہیے. وہ لنکس کیا ہے؟ نیٹ ورک کی صورت میں. وہ آج کل ہم وائی فائی کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، ڈفرینٹ نیٹ ورک سورسز ہیں فائبر آپٹکس کی، ان کی صورت میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یا تو وہ میں نے جیسے کہا اگر آپ ایک بلڈنگ کے اندر ہیں تو آپ کو لین کنیکشن استعمال کرنا ہے، اگر آپ سٹی کے اندر ہیں تو آپ کو میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک استعمال کرنا ہے، اگر آپ تھرو آؤٹ آل اوور دا ورلڈ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وین لائک انٹرنیٹ جیسے کنیکشنز کی بات کرنا پڑتے ہیں. تو تین چیزیں ہمارے پاس ہو گئی. لائک سب سے پہلے آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے، ہارڈ ویئر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹولز ہیں وہ چاہیے. انہی ہارڈ ویئرس کو چلانے کے لیے آپ کو سیکنڈ سافٹ ویئرس چاہیے. ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے میں نے کہا دو طرح کے سافٹ ویئرس آپ کے کام کرتے ہیں. ایک تو آپ سسٹم سافٹ ویئر کا استعمال، اور پھر کمیونیکیشن کے لیے جو سافٹ ویئر آپ استعمال کرو گے اس کی بات میں کر رہا ہوں. تھرڈ ون، ان دونوں سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن لنک چاہیے. اب جب آپ یہ تمام چیزیں لے آتے ہیں تو پھر آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی، کمیونیکیشن کیا ہے؟ کمیونیکیشن از اے ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا ہے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤ گے. آپ کو ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کی مختلف قسم کی ڈیٹا بیسز سورسز ہیں. اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہو تو آپ کا ڈیٹا بیس ہوگا جہاں پہ آپ کا ریکارڈ سیو ہوتا ہے. اگر آپ ایسے بات کرتے ہو لائک کمیونیکیشن اپنے دوستوں سے کرتے ہو تو آپ کا ڈیٹا بیس آپ کا اپنا مائنڈ ہے جس میں آپ کے پاس ریکارڈ سیو ہے کہ میں نے دوست سے کیسے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، پھر وہ آگے سے آپ کو رپلائی کرتا ہے. تو جو اسٹوریج آپ کے ڈیٹا بیسز میں ہے ان دا سینس آف فائل شیئرنگ، جو کہ آپ نے ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو اگر جب تک آپ کے پاس ڈیٹا بیس نہیں ہے تو تب بھی آپ کمیونیکیشن نہیں کر رہے. اور جب کمیونیکیشن نہیں ہے تو پھر آپ کا آئی ٹی پوری طرح سے کنفیگر نہیں ہوتا. تو چار چیزیں، ٹیلی کمیونیکیشن آپ نے لنک کر دیا، آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اب جو دا ففتھ ون ہے موسٹ امپورٹنٹ، آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے، لوگ چاہیے جو کہ آپ کے اس ڈیٹا کو کیا کریں، سینڈ بھی کریں اور ریسیو بھی کریں، اور اسی کو فردر پروسیس کر کے اپنا جو ریزلٹ انہوں نے لینا ہے جنریٹ کریں رپورٹس کی صورت میں، کوئریز کی صورت میں. ہیومن ریسورس ہے، پروسیجرز ہے. اگر آپ اس پیراگراف کو دیکھتے ہیں، دا فائنل اینڈ پاسبلی موسٹ امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اس ہارڈ ویئر کو اس وقت تک نہیں چلا سکتے کہ جب تک آپ اس کو انسٹرکشن نہ دیں. ہیومن ریسورس نہ ہو، انسٹرکشن دینے والا بندہ ہی نہ ہو، تو اس وقت تک کوئی بھی ہارڈ ویئر یوٹیلائز نہیں ہو سکتا. خود سے کوئی ہارڈ ویئر کام نہیں کرتا. ٹائملی اگر آپ سیٹ کرنا چاہو تب بھی انسٹرکشن ضروری ہے. کمپوننٹ آف انفارمیشن سسٹم از دا ہیومن ایلیمنٹ. The people that are needed to run the system and the procedures they follow so that the knowledge in the huge database and data warehouses can be turned into learning that can interrupt what has happened the past and guide future actions. تو آپ نے اپنا ڈیٹا بیس ایکسس کرنا ہے، کیا ہم نے پاسٹ میں کیا، کیا ہم نے اپنے فیوچر گائیڈ لائن کے لیے کرنا ہے. یہ تمام کی تمام انسٹرکشنز انہی سسٹمز کو ریکارڈ بنانے کے لیے، گراف سیٹ کرنے کے لیے، پریویس اینڈ پریزنٹ ایز ویل ایز فیوچر جتنے بھی آپ نے پلانس بنانے ہیں، یہ تمام کا تمام مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا ہیومن کا ہے. ہیومن اپنی طرف سے اپنا ڈیٹا ان پٹ کرتا ہے، اپنی انسٹرکشن ان پٹ کرتا ہے انہی کمپیوٹر ڈیوائسز میں، جو سافٹ ویئرس کے ذریعے ہوگا، جو لنکس کے ذریعے ہوگا، جو ہارڈ ویئر کو یوٹیلائز کر کے ہوگا، جو ڈیٹا پڑا ہوا ہوگا مختلف قسم کا اس کو یوٹیلائز کر کے وہ کرے گا. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہو، اگر ہارڈ ویئر کی صورت میں آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، اگر سافٹ ویئر کی صورت میں آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی لنک نہیں ہے جو ان سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئرس کو آپس میں کنیکٹ کر کے آپ کا کمیونیکیشن سورس بن جائے، اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے شیئرنگ کے لیے، یا اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس میں سے کوئی ایسی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ اس وقت کا گول آپ کا جو ہے اچیو ہو سکے، تو ان میں سے کوئی بھی اگر ایک پارٹ آئی ٹی انفارمیشن میں ایسا آ جاتا ہے کہ نہیں ہو تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یوزر کو، چاہے وہ سینڈر ہو یا ریسیور ہو. تو 5 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں: ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، نیٹ ورک، ڈیٹا اینڈ پیپل. تو ان 5 کی جو بیس ہے، ان پانچوں کو ملا کے ایک آئی ٹی فارم ہوتی ہے. تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے آئی ٹی کی آج کل کی لائف میں، جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں.
تو ان 5 چیزوں کو استعمال کر کے اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں جہاں پہ بھی آپ بینک میں چاہو آپ کو یہ 5 چیزیں نظر آئیں گی. سسٹم پڑے ہوں گے ریکارڈ کیپنگ کے لیے, شیئرنگ ہو رہی ہوگی تھرو نیٹ ورک ہو رہی ہوگی, مختلف قسم کا سافٹ ویئر ہے انسٹیٹیوشنز میں استعمال ہو کے, اپنے جائے بینک جاتے ہیں تو ان کا اپنا سافٹ ویئر ہے, ہاسپٹل جاتے ہیں ان کا اپنا, پھر انہی سافٹ ویئرس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم ہیومن ریسورس کو دیکھتے ہیں. وہی ہیومن ریسورس ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے یا ڈیٹا آلریڈی ان کے پاس موجود ہوتا ہے, یا تو وہ ڈیٹا آپ سے لے رہا ہوتا ہے, یا ڈیٹا وہ کسٹمر سے لے رہا ہوتا ہے, یا ڈیٹا وہ اپنے کلائنٹ سے لے رہا ہوتا ہے. تو یہ 5 چیزوں کو کر کے وہ ایک کمیونیکیشن سورس بنتا ہے. یہ 5 کی 5 چیزیں ملتی ہیں تو کمیونیکیشن سکسیس ہو جاتی ہے. تو اسی کمیونیکیشن سکسیس کی وجہ سے مختلف کمپنیز کے گول کیا ہو جاتے ہیں, اچیو ہو جاتے ہیں. تو کل اسی جیسے میں نے ڈیٹا کے بارے میں بات کی, تو انشاءاللہ کل ڈیٹا کو پھر کنٹینیو کریں گے اور اس کی ٹائپس کو بھی کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ.